وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے سورہ بقرہ کے آخری آیات لے کر اور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ، پوچھا کیا لائے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ گئے تھے، کیا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا 50 نماز۔ کہ یہ زیادہ ہے، جائیے اور کمی کی درخواست پیش کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 5 معاف ہو گئی، 45 باقی رہ گئی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے، پھر یہ بار بار آپ آتے جاتے رہے، 9 مرتبہ آپ کا جانا ہو، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ ابھی بھی زیادہ ہیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، تو وہ 2 میں بھی کوتاہی کی انہوں نے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے مجھے حیا آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے 9 چکر لگائے، آپ نے پہلے یہ نہیں فرمایا، اب کیوں فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ 5 معاف ہو رہی تھی ہر چکر میں، تو اب صرف 5 ہی تھی، کہ اب میں جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 5 کی 5 معاف ہو جائیں اور پھر نماز نہ رہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے یہ تحفہ ملا ہے، یہ نماز بڑی چیز ہے، ہاں جی، یہ میرے بندوں کے لیے ملاقات کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے، تو میں اس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ 5 نمازیں لے کے آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے 5 نمازیں آپ کو دی تھی، ہاں جی، لیکن 45 معاف ہو گئیں، 5 باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ کے کلمے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا کہ جو آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی، میں رب ان کو ثواب 50 نمازوں کا ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس جو ہے وہ تشریف لائے، اور آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ، بعض حضرات فرماتے ہیں اب واپسی پر جو ہے وہ نماز پڑھی گئی بیت المقدس کے اندر۔ آپ واپس پہنچ گئے، فرمایا لحاف اسی طرح گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ہاں جی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کا اعلان فرمایا، ہاں جی۔ سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ لیکن میں اس میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، یہ خواب میں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا، نیند کی حالت میں آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو، یہ آپ کا خواب نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ آپ کا سفر روحانی بھی نہیں ہے کہ آپ کی روح گئی ہو عرش معلیٰ تک، نہیں، یہ آپ کا جسمانی سفر تھا اور جاگتے ہوئے تھا، روح بھی تھی، آپ کا وجود مبارک بھی تھا، آپ نے اپنے اسی وجود عنصری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا ہے، اور آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں۔ یاد رکھیے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ معراج کی روایات منقول ہیں۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انکار نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اس معراج کی منکر تھی، تو بھائی حضرت عائشہ، یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 11 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اس وقت تو حضرت عائشہ آپ کے عقد میں بھی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بدر والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی رخصتی ہوئی ہے اور وہ حضور کے گھر پہنچی ہے۔ حضرت عائشہ ایک اور معراج کا ذکر کرتی ہے جو روحانی ہے۔ یہ معراج جسمانی تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سوچنا کہ اس وجود کے ساتھ
حضور کیسے گئے ہیں، بلکہ فرمایا یہ جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔